اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہونے تیری، مشکل میں ہونے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کروں پر ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، بدلے ابھی زمانہ گر تیرا ہو اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہونے تیری، مشکل میں ہونے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو جمعے کا یہ نیک اور بہت مبارک دن بہت بہت مبارک ہو۔ حسان خورشید بھائی کی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام سنا۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ ضامن عباس زیدی صاحب ہیں، مفتی نور رحمانی بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ جواد آبدی صاحب موجود ہیں، ہماری بہن ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال یہاں پر موجود ہیں، اور آج کے دن ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی بڑی پیاری سی، جس میں ہم ڈفرینٹ جو سورہ ہیں جن کے گھروں میں بہت زیادہ تواتر سے تلاوت کرتے ہیں، ان کی برکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے شان نزول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسی سورہ جو کہ وظائف میں، جیسے ہم چاروں کل کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، تو ان کے وظائف کہاں کہاں کن کن موقعوں پہ اگر پڑھیں تو اللہ پاک کو کتنا ثواب دیتا ہے، مشکل کی گھڑی ہو، کہاں پہ بچوں کا چاہے رشتہ ہو، رزق میں فراوانی ہو، اپنے گھر کے اگر آپ اپنے خواہش مند ہوں، اصال ثواب کی نیت آپ رکھتے ہو اپنے بڑوں کے لیے، تو کہاں پر کون سا سورہ پڑھنا ہے، ہم اپنے شو میں اسپیسیفکلی فرائیڈے کے دن اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے بات کریں۔ آپ تمام تو لوگوں کو شو میں خوش آمدید بھی کہوں گی، اور ضامن بھائی سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ سورہ بقرہ جو کہ ایک لمبا ایک سورہ بھی ہے، تقریباً 250 سپارہ ہے، 286 اس میں آیات ہیں، اس کی شان نزول سب سے پہلے بتائیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا واحد سورہ ہے جو سب سے طویل سورہ ہے، اور باقاعدہ جو آغاز قرآن کریم ہو رہا ہے وہ اسی سورہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس کو دیباچہ کہہ لیجئے، پریفیس کہہ لیجئے، کہ اس میں جیسے دنیا میں قاعدہ ہے کہ ہر کتاب سے پہلے اس کو پریفیس ہوتا ہے تاکہ قاری اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ میں کس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور سورہ فاتحہ میں اس لیے فقط خدا کے بارے میں گفتگو ہے، یہ بندے کے بارے میں گفتگو ہے، وہاں انسان آمادہ ہوتا ہے اس کتاب میں گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا موضوع حضرت انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے وجود کو ہٹا دیں تو مقصد نزول قرآن بے معنی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن نازل ہی انسان کے لیے کیا گیا ہے اور نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا جو سورہ طویل ترین سورہ، شیخ طبرسی نے مجموع البیان میں بات بیان کیا ہے کہ جب پوچھا گیا رسول اللہ کہ ای سورۃ القرآن افضل، قرآن کریم کا کون سا سورہ سب سے افضل ہے، تو کہا تھا قال البقرہ، اور پوچھا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو وہ سب سے سید الآیات جو ہے آیت الکرسی، وہ بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ 286 آیتیں اس کی، اور اگر 286 کا عدد آپ اکٹھا کرتے ہیں تو 7 بنتا ہے مجموعہ، ٹھیک ہے نا، جو 7 لکی نمبر ہوتا ہے۔ اب لکی نمبر جب اس کے عدد بھی 7 بن رہے ہیں تو یہ واحد سورہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا ہر سورہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، جتنے بھی سورہ ہیں اپنے اندر کمال رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کی فضیلت ہے، لیکن واحد سورہ ہے سورۃ البقرہ کہ جس میں پروردگار عالم نے دنیا کے ہر مقصد کے لیے، کوئی بھی مقصد ذہن میں ہو، کوئی بھی طلب ہو، اس کے تلاوت کو حکم دیا گیا اس میں۔ اچھا، خود آغاز کس انداز میں ہو رہا ہے؟ حروف مقطعات سے۔ 19 مقامات پر حروف مقطعات آئے ہیں، اور لفظ مقطع کا معنی خود ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے منقطع ہیں دونوں، ٹھیک۔ حروف مقطعات کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم، یہ اسرار یا خدا کو معلوم ہے یا خدا نے جن کو عطا کیا ہے معصومین کو ان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کا آغاز کیا ہے کہ صاحب کتاب، صاحب قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا کوئی مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں۔ قرآن کا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دنیا کے ہر علم کا احاطہ اپنی کتاب میں کر دیا ہے، مگر واحد قرآن کریم ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہر خشک، ہر تر اس میں موجود ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگی کوئی چیز، خشک ہوگی یا تر ہوگی، ہر چیز کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ کن کے لیے آیا قرآن؟ ٹھیک، نازل تو کائنات میں ہر شخص کے لیے کیا، مگر کہا کہ جو صاحبان تقویٰ ہوں گے وہی اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ صاحبان تقویٰ کی میں فقط عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، ترجمہ ہی کر رہا ہوں خالی، تاکہ وقت میں مختصر وقت میں زیادہ بات ہو جائے۔ صاحبان تقویٰ کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کی ابتدا میں کیا حکم ہوا کہ شرط ایمان مومن یہ ہے کہ خدا کے غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ ہر چیز کو ماننے کے لیے شرط نہ لگا، نظر نہیں آ رہا تو کیسے مانے ہم؟ آج کل ہر بات لاجک پہ بنے، لاجک، ٹھیک جی، تو خدا کے غیب پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ صاحبان تقویٰ کون ہے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہے۔ کیا فرق ہے ویسے؟ ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے خدا نے نماز کو کا حکم دیے، اور ہم نماز قائم کرنے والوں میں فقط اہل بیت کی ذوات مقدسہ کہتے ہیں، رسول خدا اور ان کی آل، یہ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے جو ان کی اتباع میں نماز کو پڑھتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تقسیم کرتے ہیں، بغیر غور و فکر کیے ہوئے خدا کے عطا کیے میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ پھر جب گفتگو آگے بڑھتی ہے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ واحد یہ سورہ ہے کہ جس میں تمام عقائد کے مسائل، احکامات کے مسائل،
کوئی ایسا مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، سود کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا تذکرہ اس قرآن میں موجود نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کا واقعہ، پرندوں کو زندہ کرنا، اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ جناب موسیٰ کا گائے والا واقعہ، وہ اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ قرض کہ انبیاء کے واقعات کو بھی احاطہ کیا ہوا ہے۔ مکمل مدنی سورہ ہے، ماں سوائے آخر کی جو 2 آیتیں ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو مکی کہا گیا ہے اور مدنی بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اچھا، اب یہ جو قرآن کریم کا سورہ ہے، اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی کہ پورا سورہ اگر تلاوت کرے کوئی روزانہ تو کیا ہی کہنا اس گھر کے، لیکن کم از کم پورا سورہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو ابتدا کی 4 آیتیں، پھر آیت الکرسی، پھر آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، اور آخری کی 2 آیتیں ہیں، کم از کم ان کو تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں عادت بنائے ان کو تلاوت کرنے کی۔ گویا ان 4 چیزوں کو تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پورے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ البتہ یاد رکھیے کہ ہم جب کہ سنتے ہیں نا کہ یہ سورہ ان معاملات کے لیے اچھا ہے، پریشانیوں کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے، مسئلہ ہمارا سب سے یہ ہے کہ ہم پھر شکوہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں قرآن کریم سے کہ میں تو سورہ واقعہ بھی پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ بھی میرا تلاوت ہوتی ہے، سورہ رحمان تلاوت ہوتی ہے، مگر میرے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ تو دیکھیے، ورد کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے سمجھنے کے لیے، اور سمجھیے غور و فکر کرنے کے لیے، اور غور و فکر کیجیے عمل کرنے کے لیے۔ جب یہ سیکوینس بنے گا آپ کا تو وہ آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر اثر انداز ہوگا۔ صحیح۔ جیسے کہ قرآن کریم کے مختلف سوروں میں کہا گیا ہے نا کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا ان عیوب سے محفوظ رہے گا۔ مطلب سورہ نور کے لیے کہا گیا ہے کہ جو سورہ نور کی تلاوت کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ بدکاری سے، زنا سے دور رہتا ہے۔ خالی یہ لفظ نہیں ہے، اس سورہ کے اندر کیونکہ پردے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، فحش افراد کا تذکرہ ہے، ان سے بچنے کا ذکر ہے، اور ان سے محفوظ رکھنے کی ساری گفتگو ہے۔ تلاوت کرنے کا نتیجہ کیا، لیکن شرط کیا ہے کہ پڑھیے سمجھنے کے لیے، سمجھیے غور فکر کرنے کے لیے، غور فکر کیجیے عمل کرنے کے لیے۔ تو اگر سورہ بقرہ کو بھی ہم سمجھیں، غور فکر کریں، پھر غور فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کریں، تو یہ قرآن کریم کی کتاب، یہ سورہ تمام سورہ اپنے اعجاز کو دکھائیں گے، اپنا معجزہ دکھائیں گے، اور پھر دیکھیے کہ قاری کی زندگی میں اور اس کے اہل خانہ کی زندگی میں کیسے عجائبات نظر آتے ہیں۔ نور بھائی، جب ہم کوئی گھر لیتے ہیں، کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی دکان خریدتے ہیں، کسی بھی نئی جگہ پہ آپ نے جانا ہو، تو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر 3 دن آپ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت لگائیے۔ مطلب یہ بھی ہے کہ پڑھیں جا کے، لیکن لوگ میں نے دیکھا کہ لوگ جا کے وہاں بھی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ویسے اور کیوں؟ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے جو آپ نے سوال کیا، اس سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ تھوڑا ملا دوں میں۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کا جو موضوع یاد رکھیے گا، مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ آپ کے پروگرام میں پہلے سورہ فاتحہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ مکی صورت ہے، تو اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب جتنی بھی مدنی صورتیں قرآن مجید فرقان حمید کی آئیں گی، اب یہ کیونکہ سیکنڈ سورہ ہے سورہ بقرہ، اور یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کے اندر ہمیشہ اصول پر بات کی جائے گی، معاشیات پر بات کی جائے گی، سیاسیات پر بات کی جائے گی، اقتصادیات پر بات کی جائے گی، عمرانیات پر بات کی جائے گی، سوشل ایشوز پر بات کی جائے گی، گھریلو حوالے سے بات کی جائے گی، میاں بیوی کے رہن سہن کے حوالے سے بات کی جائے گی، باپ بیٹے کے رہن سہن کے حوالے سے بات کی جائے گی، استاد و شاگرد کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ تمام مضامین ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور جنت سے زمین پہ آنے کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے فضائل کی بات کی جاتی ہے، من و سلوہ کی بات کی جاتی ہے، گائے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بعد الموت ہم ہیں زندہ دینا کرنے والے، ہم ہیں پیدا کرنے والے، اور دیکھو تمہارا مردہ زندہ ہوا، تم نے کہا کہ زندگی کوئی نہیں ہے، لگاؤ گوشت کا ایک ٹکڑا، اور ہم نے یہ طاقت دی ہے گوشت کو کہ تم لگاؤ گے مردہ انسان میں، وہ بھی مردہ یہ بھی مردہ۔ زندگی ہماری ایسی ہے کہ گوشت ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگاتے ہو، مردہ انسان بھی لگاتے ہو، ہم طاقت دینے والے ہیں، جیسے ہی گوشت لگاؤ گے ہم زندگی دے دیں گے، اور وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس کے بعد پھر والدین کے حوالے سے، پھر یہاں آگے 12ویں رکوع میں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ آداب مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو کبھی نہ کہنا ہماری طرف دیکھو، بلکہ کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے،
اس سے پہلے پھر جادو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے قرآن میں، جو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو قرآن کی آیت جادو کے حوالے سے وہ اسی صورت کے اندر ہے کہ میاں بیوی کو وہ جدا کرا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس کھڑے پہ پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ کریم کو مانگا تھا، اس پتھر کا بھی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس صورت کے اندر آتا ہے۔ پھر قبلہ کا چینج کے حوالے سے بات آتا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام آئے، فرمایا آدم یہ تمہارا قبلہ ہے، شیش یہ تمہارا قبلہ ہے، صالح یہ تمہارا قبلہ ہے، داؤد یہ تمہارا قبلہ ہے، اسحاق یہ تمہارا، موسیٰ اور عیسیٰ تک یہ تمہارا قبلہ ہے۔ نبی علیہ السلام موجود ہیں، مکے کے اندر تھے تو قبلتین کو جمع کرتے تھے، یہ بیت اللہ اور یہ بیت المقدس۔ اب خانہ کعبہ، اب مسجد نبوی کے اندر آئیں اور حضور کی خواہش ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ نہیں کہا اے محمد آپ بیت اللہ کی طرف قبلہ پھیر دو، نہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها، مصطفیٰ ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، مرضی آپ کی ہے، آپ جس طرف چہرہ پھیر دیں گے اللہ اسے بیت اللہ بنا دے گا۔ اب مرضی تمہاری ہے، تم جس طرف چہرہ پھیرو گے وہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جا کے پھر صفا و مروہ کا تذکرہ آتا ہے، پھر آگے جو ہے وہ طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں، نکاح کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر آیت الکرسی کی فضیلات جس میں 17 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و جلالت کا تذکرہ ہے، پھر وہ آخر کی 2 آیاتیں آتی ہیں جہاں آپ تذکرہ کر رہی تھی۔ جب یہ آیتیں آئی ہیں، آیات آئی ہیں، تو جبریل امی آئے، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی امت کو مبارک ہو، جو اللہ کے نوروں میں سے 2 نور تھے اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دیے ہیں، جو اس کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کے نور میں آ جائے گا۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم گھر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہاں سب میں ناظرین سے سوال بھی کروں گا اور آپ سے بھی بہن سوال کروں گا۔ دیکھیں رزق دینے والا اللہ ہے، کس کے ذریعے آتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ محبت میاں بیوی میں دینے والا اللہ ہے، کس کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے۔ باپ بیٹے کا ادب کس کے ذریعے ہے نا؟ تمام چیزیں فرشتوں کے ذریعے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، اب میں لاجیکل ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ بھئی اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی گھر سے شیطان چلا جائے گا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کی تلاوت کی، تنزل الملائکہ آسمان سے فرشتوں کی اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ شیطان شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ مجھے چھوٹی سی جناب بریک لینی ہے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور 2.5 سپارے پہ یہ مشتمل ہے اور 286 اس میں آیات شامل ہیں۔ میں جواد بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے ہم نے بات کی، ہم ہر چیز میں، جیسے اگر نیا گھر ہے، ابتدا ہے تو ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اینڈ دین ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتہا ہے، جب انسان زندگی سے چلا جاتا ہے تو تب بھی ہم سورہ بقرہ، مطلب ہر چیز ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی سیریز ہم نے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا، قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے ہم ماہ رمضان کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہمارے سننے والوں کو بھی پیغام ہے کہ جو ہے قرآن مجید سے قرب اختیار کریں۔ قرآن مجید، ورنہ روز محشر رسول اللہ شکایت کریں گے اپنی امت کی کہ میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے سورہ مبارکہ بقرہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیوں اس کو ایک ایسی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو روایت ایک ہمارے پاس موجود ہے، امام صادق اسلام فرماتے ہیں، ان لکل شیء سنامن، ہر چیز کے لیے ایک جو ہے وہ بلند و بالا شان ہوتی ہے۔ وسنام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی شان کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، یہ روایت میں جملہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک روایت میں آیا کہ من قرأ سورۃ البقرہ و سورۃ العمران، سورۃ آل عمران، جو سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتا ہے، جاء یوم القیامت تذلانہ علی رأسہ مثل الغیابتین، وہ قیامت میں ایسے آئے گا اس کے سر پر گویا 2 چیزیں سائبہ بنائی ہوئی ہوں گی۔ تو پوچھنے والے جب پوچھیں گے یہ کیا ہے تو کہا جائے گا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا سایہ ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی خصائص ہیں، خواص ہیں، اور دیکھیں جیسے کہ صاحب نے اور مولانا نے بیان کیا کہ یہ مدنی سورہ ہے اور ہجرت کے پہلے برس میں یہ نازل ہوا، اور یہود چونکہ مدینہ میں یہودی آباد تھے اس سے پہلے، یعنی میں یوں بھی کہوں کہ مدینہ تو جب بنا جب رسول اللہ کے قدمین شریفین یہاں پہ پڑے، ورنہ تو یثرب کہا جاتا تھا، اور ہمارے سننے والے یاد رکھیں یثرب جو ہے وہ ویران بستی کو کہا جاتا ہے، کہنے کو شہر آباد تھا، قبائل آباد تھے لیکن ویران تھا، اور اس کے بعد اسے مدینۃ النبی کہا گیا، اسے مدینہ منورہ کہا گیا۔ چنانچہ یہود سے پھر مکالمات ہیں، بہت تفصیل سے صاحب نے بیان فرمائے، وہ مضامین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیے ہیں،
خصوصیت سے یہودی جو اعتراض کرتے تھے، بہت اچھا نقطہ، میں وہیں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، حبیباً قریب بے وقوف تجھ سے کہیں گے کہ تم نے اس قبلے سے منہ کیوں پھیر لیا جس کی طرف پہلے کرتے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دینا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔ اور کیا عجیب، دیکھیں نماز ہم پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی خواہشات کو ختم کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ خواہشات ختم ہوں تو نماز کے لیے آگے ہو، خواہشات کو صفر کر کر، اور قربان جائیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اگر وہ حالت نماز میں یہ چاہتے ہیں کہ آج قبلہ بیت المقدس بن جائے تو نہ صرف ان کی چاہت کی لاج رکھی جاتی ہے، پیاری آگے بات ہے، لیکن ادب کا اس سے بڑا کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو پیغام بھی یہی نا کہ دیکھیں پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مسجد قبلتین آج تک موجود ہے۔ خدا سب کو مدینہ منورہ کی عبادت حاضری نصیب فرمائے، معذرت کریں جا کر، اور رسول اللہ کا یہ امتیاز ہے تمام انبیاء میں، تمام انبیاء اللہ کے محبوب ہیں، لیکن جو شان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس شان کا تو نبی بھی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کا ایک یہ عنوان ہے، پھر اس کے علاوہ مختلف مضامین ہیں، اور آیت الکرسی جو کہا گیا وہ تو واقعتاً ایک جلالت اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس انداز سے اپنا تذکرہ بیان فرمایا، اپنی شان، اپنی جلال اور جمال اور صفات کو بیان فرمایا، وہ تو اس کی مثال نہیں ملتی، اسی لیے ان آیات کو سیدات القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی سردار آیتیں گویا کہ آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ حصار کے طور پہ بڑا مجرب مانا گیا ہے، باقی اور تفصیل سے بتائیں گے علماء۔ حصار وغیرہ کے لیے اکثر میں بچپن میں کہا جاتا تھا کوئی ہارر مووی دیکھی ہے، وہ شوق بھی ہوتا تھا دیکھنے کا، اب ڈرنا بھی ہے رات میں، تو اب وہ جناب کہ وہی آیت الکرسی کا حصار کر کے ایسے کھینچ لیا جائے، اور پھر جناب وہ اس کے بعد بڑے بوڑھوں کی بتائی ہوئی دیگر باتیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، کوشش کریں جیسا کہ مولانا ضامن عباس نے ابتدا بیان فرمایا کہ اگر سورہ بقرہ آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، اور ہے واقعاً بڑا سورہ ہے، لیکن مصیبتوں کے آگے تو بہت چھوٹا ہی ہے نا آپ کی جو مصیبتیں، اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہیں تو ریکمینڈڈ تو پورا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا مفتی صاحب نے بیان کیا تھا یہاں کسی مقام پر کہ جس نے سورہ بقرہ کو 3 دن گھر میں پڑھا، اگر دن میں پڑھا تو دن بھر شیطان نہیں آئے گا، رات میں پڑھا تو رات بھر شیطان کا وہاں پہ جو ہے وہ داخلہ نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے شغف کریں، دوستی کریں، آگے بڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کتنی خوبصورت آپ نے بات کی۔ عائشہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں صبح الصبح تلاوت لگا دی جاتی ہے، تو ٹیلی ویژن پہ خواتین یہ کرتی ہیں کہ جی اب سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی ہے، اور پھر گھر کے جو کام کاج ہیں ان میں وہ مشغول ہو جاتی ہیں، بٹ وہ سن رہی ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر وہ وہاں سے اس اپروچ سے باہر بھی ہو جاتی ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی آواز میرے پورے گھر میں گونج تو رہی ہے۔ تو یہ کتنا آپ اس کو خاص کہیں گی، یا پھر آپ کو لگتا ہے نہیں اس کو بیٹھ کے سننا چاہیے؟ اس پر میں بات کرنے سے پہلے نا ایک چیز، میں پرانے زمانے کے جو پی ٹی وی کے ہمارے ڈراماز چلتے تھے اس میں ایک خاکہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ خدا نے جو اس کی نعمتیں ہیں نا، صرف نعمت کا آپ نام لیتے ہیں نا، اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ آپ کی سوچ بدلتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا گول گپے یا املی کی بات کریں آپ تو آپ کے منہ میں پانی آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ خدا کا نام لیں یا خدا کا نام سنیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کا دل نہ بدلے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو خدا کا، یہ تو صرف نعمتوں کی بات تھی نا، آپ جب خدا کا نام سنتے ہیں دل پہ اثر ہوگا، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھا۔ وہ ایک مثال بھی ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کام کاج کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی میں توجہ سے سنوں تو اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن ذکر خدا کا آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ تو صبح کے وقت اگر آپ یہ، اور دیکھیں جو اچھی وائبز ہوتی ہیں نا اس سے آپ خود بھی اچھا فیل کرتے ہیں، اور اچھا فیل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ معاشرے کے لیے بھی اچھے بن جاتے ہیں نا۔ تو صبح کے وقت تو لازمی طور پر سورہ بقرہ کو سنا بھی جائے اور اس کی تلاوت بھی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اب قبرستان کیسے؟ یعنی کہ ایسا گھر جہاں پر شیطان بہت کثرت سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہاں سے شیطان بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں، اگر آپ پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے کچھ بنا لیں کہ بھائی ایک دن میں اتنا پڑھ لوں گی، ایک دن میں اتنا پڑھ لوں گی، اور اسے تلاوت لازمی کریں۔ خاص طور پر اس سورہ کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات خراب کرتے تھے، جو فرشتے اور جادو سکھایا گیا تھا، ہاروت اور ماروت جو فرشتے نازل کیے گئے تھے،
اس کا ذکر ہے اس کے اندر. تو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر اس سورہ کی تلاوت کی جائے یا تلاوت کو سنا جائے تو وہ گھر جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں خدا کا احسان ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس موبائل فونز ہیں. بعض اوقات یہ ہمارے لیے بہت بری چیز ہو جاتا ہے, لیکن اس کے فوائد بھی تو کتنے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ رکھ دیتے ہیں, آپ کا مریض اس قرآن کو سنتا ہے اور صحت یاب ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض خواتین بعض اوقات نہیں پڑھ پاتی ہیں تو آپ سن سکتی ہیں ان ایام میں. تو یہ فائدہ مند چیز ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرتی ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایک مؤثر تبدیلی آ سکتی ہے. ہمیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جب سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کو رات سے سونے سے پہلے پڑھا جائے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے, ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے اس لیے یہ 2 آیات ہیں, ان کے بعد جو کہا گیا کہ فقط ان 2 کے لیے کہا گیا کہ مکی بھی ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. ان 2 آیات میں جو گفتگو ہے عبد اور معبود کے درمیان میں, ٹھیک ہے, کہ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں, تجھ پر انحصار کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھ پر, تو ہی لطف کرم کرنے والا ہے, تو ہی مجھے ہر طرح کے اعصاب سے محفوظ کرنے والا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے اگر ان کی تلاوت کی جائے, ٹھیک ہے, تو وہ اس پوری رات میں صبح تک انسان خدا کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے اور ہر طرح کی شیاطین کے اثرات بس سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خود جو جسمانی یا ظاہری اثرات بد ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہے, خود فراغی رزق کے لیے بہترین عمل ہے یہ. ٹھیک ہے. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ورد ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ان دو جو آخری کے آیتیں ہیں, بعض اوقات 3 کو بھی شمار کر لیتے ہیں, اس سے پہلے والی آیت کو بھی شمار کر لیتے ہیں, تو ان کی تلاوت کرنا کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے ہر انسان کو. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, ایسے رزق کے لیے اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو, جیسے ہماری ہم اکثر جب شوز کرتے ہیں تو ہماری بہنوں کی کال آتی ہے جو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, تو ان میں سے کون سی آیت پڑھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے سورہ بقرہ کی ماشاءاللہ ہر ایک آیت کا اپنا ایک نور ہے. اچھا, کچھ لوگوں میں نسخے وظائف کی صورت میں بتاتا ہوں. وہ مریض کے جن کو ایک خوف رہتا ہے. اچھا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بلیک میجک ہو, جادو کے معاملات ہوں, تو خوف بالسحر ہوتا ہے جس میں مریض کو نا خوف طاری رہتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ پہلے پارے کی جو آخری آیت میں سے فَسَيَفِّكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ شخص اگر تلاوت کرتا رہے گا فَسَيَفِّكُمُ اللَّهُ کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کافی اور بے شک وہ سننے والا ہے, تو اس سے خوف ڈر اس کا نکلتا رہے گا. اسی طرح کے علماء نے ہمارے یہاں اور اکابرین اور یہ کامرین نے کہا رزق کے حوالے سے 7 مرتبہ ایک ہی نشست کے اندر سورہ بقرہ 7 آدمی جمع ہو جائیں, 3 یا 5 آدمی عورتیں ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں گی, تو اس سے انشاءاللہ رزق کے اندر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کشادگی عطا فرمائے گا. اسی طرح آیت الکرسی اسی کے اندر ہے, اس کی کثرت کریں 313 مرتبہ, اس سے انشاءاللہ برکت ہوگی. آخری رکوع کے حوالے سے پہلا رکوع ہے, پھر اس میں کچھ جیسے 12ویں رکوع کی 2 آیات ہیں. جی, یا ایھا الذین لا تقرؤوا عینا, اس کے اگلی والی آیت, یہ آیت 100 مرتبہ پڑھ لیں. رزق کے حوالے سے بہترین ہے, دل کی کشادگی کے حوالے سے بہترین ہے. پھر اسی طرح جو بچے نافرمان ہوتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یعنی کہ پہلے سپارے کا جو 9واں رکوع ہے, جی, اس کی پہلی آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ آیت پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بہترین ہوں گے. وہ گھر جو ویران ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کسی گھر میں داخل ہوں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کو یعنی کہ ایک عجیب سی کیفیت ہے, یعنی کہ مطلب کچھ گھر آباد بھی ہوتے ہیں لیکن گھر وائبز جو ہیں ویرانی والی آ رہی ہوتی ہیں. ہاں, میں اس جملے پہ لانا چاہ رہا تھا. اس گھر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے, سنی جائے, وہاں وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا. تو آپ نئے گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا آپ کا گھر, آپ ہی سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں نظر بہت زیادہ ہو گئی ہے, میرا کاروبار تھا, اچھا میرے بچے اکثر بار بار بیمار ہو رہے ہیں, کبھی کوئی اٹھتا ہے, کبھی کوئی گر جاتا ہے, کبھی کوئی گرتا ہے, کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے, اس طرح آپ سن رہے ہوتے ہیں. وہ نظر بد کے حوالے سے ہوتا ہے. تو آپ روز سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے پوری, تو آپ 1 رکوع پڑھ لیں, 2 رکوع پڑھ لیں, 3 رکوع پڑھ لیں, 5, جو آپ کو آسانی ہو. آپ 7 دن میں سورہ بقرہ ختم کر لیں, یہ بھی بہت بہترین ہوتا ہے. اچھا, وہ بچے جو بار بار بیمار ہوتے ہیں
ان بچوں کے لیے ہے کہ عرق گلاب یا ویسی پانی کے اندر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ کر دم کر کے ان کو پلایا جائے. عرق گلاب کو پانی میں ڈال کر؟ عرق گلاب کو. اچھا آنکھوں کے حوالے سے بھی ہے ان میں ڈالا جائے پیا جائے. جہاں زخم کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ اس مرہم پر یا اس پانی پہ دم کر کے لگائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آج کل تو مائیں بہت پریشان بھی ہیں، بچوں کو اسپیچ ڈیلے کے بہت ایشو آ گیا ہوا ہے. یہ بڑا اچھا اس میں اب ایک تو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی سورۃ طٰہٰ کی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے دم کیا جائے. یا پھر بچوں کے حوالے سے جب اگر سورہ بقرہ یا سورہ بقرہ کی آیت الکرسی یا پھر 12واں رکوع یا پھر فسیحفظکم اللہ وہو السمیع العلیم یہ پڑھ کر، یا پھر اس کے دوسرے پارے میں تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کھجور پر یا چھوارے پر وہ دم کر کے بچوں کو کھلایا جائے تو جو آپ کے بولنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، لکنت آتی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح بچوں کا حافظہ بہت خراب ہوتا ہے. حافظہ جن کا خراب ہے ان کے لیے کہ وہ کھانے پر پانی میں دم کر کے بچوں کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا. گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بے روزگاری کا معاملہ ختم ہوگا، کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ اس میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں. اچھا میں یہاں میرا وجدان کہتا ہے جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں، ایک تو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، دوسرا وہاں انسان موجود ہیں، تیسرا نیک جنات آ جاتے ہیں. تو اللہ کی 3 مخلوقات جمع ہوتی ہیں قرآن پڑھنے میں. جب 3 مخلوقات جمع ہوتی ہیں اور آپ جب دعا کہتے ہیں تو فرشتے آمین کی مہر لگا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ گھر جو باعث پریشانی کا باعث تھا وہ باعث رحمت ہو جاتا ہے اور گھر میں سکون ہو جاتا ہے. کتنی پیاری بات کی. اچھا مجھے جواب بھی بتائے گا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ آیت میں سورہ بقرہ میں ملتی ہے اور بڑا سہارا بھی ہے یہ ہمارے لیے. یہ تلقین کیوں گئی ہے اس میں جو اسپیسیفکلی کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں چونک گیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نماز اور صبر سے مدد مانگیں، تو آیت ہے قرآن مجید کی الحمدللہ. اور دیکھیں یہ پیغام ہے سننے والوں کے لیے. تو قرآن مجید تو اپنے حرف حرف میں نور ہے، حرف حرف میں نور ہے. الف لام میم سے آغاز کیا تھا نا مولانا نے اس کا، کیا عجیب و غریب شان ہے. میں اس آیت کی طرف بھی آتا ہوں. الف لام میم حروف مقطعات سے بات شروع ہوئی، پھر آگے جا کے جو ہے وہ ہدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے. اچھا ایک جگہ قرآن نے کہا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ کا ہدی للمومنین، ایک جگہ کا ہدی للمتقین. اور تینوں باتیں قرآن میں. ایک جگہ کہتا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ کہتا ہے تقوی کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ تینوں باتوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ 3 درجے ہیں. انسانوں کے لیے عمومی طور پہ آخری کتاب ہے، اگر ایمان لا کر اس پر اس کو پڑھو گے تو مومن. اب عمل کرنے کے منزل پر جب آؤ گے تب متقی اور تب تمہارے لیے قرآن واقعاً ہدایت کی کتاب بنے گا. ورنہ قرآن مجید زبان سے لقلقہ نہیں ہے صرف کہ قرآن ہماری کتاب ہے. تو اس کے مطابق متقی اوپر ہے، مومن اوپر ہے کیا؟ اس کے مطابق جیسے ہے کہ متقین وہ اوپر ہیں یا جو مومن ہے وہ نہیں، متقین کا بڑا درجہ ہے. ازلفت الجنت للمتقین اعدت للمتقین. یہ تو پھر آیات الگ ہیں کہ متقین کا تو مقام ہی الگ ہے. مومن کی بھی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ صرف ایمان کے ساتھ تو متقی پرہیز کر. وہ ایک دیکھیں ویسے مدارج بہرحال بیان کیے گئے. یہ ایک اور ہمارا خوبصورت عنوان ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور بات ہوگی. سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کا عمل قبول کرتا ہے. انما ہے یعنی تقوی ضروری ہے. دیکھیے آیات متقی، اس پہ ضرور ایک عنوان ہم رکھیں گے تاکہ بات آگے بڑھے. اسپیسیفک آپ کو اس آیت کی طرف آتا ہوں. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. دیکھیے جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے نا تو وہ جیسے بات ہوئی کہ اندر سے قرآن مجید اس کو ایک سکون دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نماز سے بہتر کون سی صورت یاد خدا کی ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ جب آپ دیکھیں جب 2 رکعت بھی نماز آپ پڑھتے ہیں نا کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے. مولانا متقیان سے کسی نے پوچھا آپ نے بڑے بڑے سرماؤں کو پچھاڑ دیا، آپ کے پاس ایسی طاقت، تو فرماتے تھے میں جب بھی کسی مہم پہ جاتا تھا تو میں 2 رکعت نماز اپنے خالق کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا تھا تاکہ اس طاقت و قدرت کی زکوٰۃ ادا کر دوں جو اللہ نے علی کو عطا کی ہے. یہ مولانا متقیان ہے. تو ہمیں تو اس بات کی طرف 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ سکون آپ فیل کرتے ہیں. میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں لٹرلی ووکیبلری میں وہ الفاظ نہیں ہیں اس سکون کو ہم لفظوں میں بیان کر سکیں. مجھے سکون آپ کو آتا ہے نا اندر سے، میں مطمئن ہو گیا. میں نے سب کے لڑائی جھگڑے تانے دشمنیاں حسد میں اپنے رب کے امان میں آ گیا. یہ جو سورہ مبارکہ بقرہ ہے اس کے تو بارے میں یہ ہے کہ جس نے اسے ایک بار پڑھا صرف اللہ عنہ الف مکروہ، اللہ اس سے 1000 برائیاں دور کرے گا. 1000 برائیاں دنیا کی، 1000 برائیاں آخرت کی. وَأَيْسَرُ مَكْرُوهَ الدُّنْيَا
الفقر، فرمائے دنیا کی آسان ترین جو برائیاں دور اس میں سے کرے گا ایک غریبی ہے، اور قیامت میں آسان ترین جو اس سے دور کی جائے گی وہ عذاب قبر ہے۔ تو صبر اور نماز، کوشش کریں کہ نماز پابندی سے کریں، اور صبر کو یہاں روزے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم رمضان کے قریب آ رہے ہیں، روزہ رکھیں صبر کے ساتھ، اور پھر ان آیات کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آیت اپنا رنگ بھی دکھائیں گی، اپنی خوشبو بھی آپ کو محسوس کروائیں گی۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ مجھے چھوٹی سی بریک لینی، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ کرم عجبا لائے بام آ گیا ہے، کرم عجبا لائے، کرم عجبا لائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دو عالموں کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالموں کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، مذاق کی سرکار میں گیشر میں کہہ دیں، مذاق کی سرکار میں گیشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آجوں بھی آقا امام آ گیا ہے، کہ آجوں بھی آقا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسان بھائی، جی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور کیونکہ آج ہم سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے شان نزول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ اس میں کافی زیادہ مضامین ہیں، جس میں سے ایک جو مضمون ہے وہ حقوق العباد کا بھی ہے، تو کتنا اس پر بھی فوکس کیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے عائشہ؟ یہاں قرآن کے اندر ہمیں تمام لوگوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، جیسے شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا، خاص طور پر ماں باپ کے حقوق پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے سودی کاروبار کے بارے میں بھی اس بقرہ کے اندر، اس سورہ کے اندر ذکر آیا ہے کہ سودی کاروبار بھی حرام ہے۔ ہر وہ کام جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے اسے منع کیا گیا، اس سے رکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے سودی کاروبار نہیں کیا تو ہم تو نقصان میں چلے جائیں گے، اور اس لیے وہ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں جھوٹ نہیں بولا نا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اگر مال بیچنا ہے، چاہے وہ آن لائن بیچیں آپ، چاہے براہ راست بیچیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں،
दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, ठीक है, और फिर भुगतते भी खुद ही हैं। और फिर कहते हैं कि हाय हमारे माल में बरकत नहीं है, कारोबार में नुकसान हो गया है, पहले कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा, जब ये कोई कहता है ना कि पहले कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, हम अब बहुत परेशान हैं, तो मैं उन सबसे कहती हूँ कि आप गौर करें कहाँ गलती आई, कोताही कहाँ हुई है, कहाँ आपने डंडी मारी है। क्योंकि नबी ने तो आपको हुक्म दिया है, इवन के गले में पानी डालने से हुजूर ने मना किया था कि वज़न ही हो जाएगा, तो लोग ये सोच के ख़रीदेंगे कि ये इसका वज़न है, तो इसका बड़ा एहतमाम करना है। सूरह बकरा की जो आखिरी आयत हैं, अगर आप ये समझते हैं ना कि आपके माल में बरकत नहीं होगी और आप झूठ बोलकर, धोखाधड़ी कर कर, हुकूकुल इबाद को पामाल करके कामयाब हो जाएंगे, तो ये ना सोचें, बल्कि इस आयत को पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत पैगाम है इंसानियत के लिए। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, दुनिया भर की हम किताबें पढ़ते हैं, किसी से पूछ लें केमिस्ट्री पढ़ने वाले से कि आप जो केमिस्ट्री की बुक है आप इसको रीडिंग कर रहे हैं, आपको समझ में आती है, तो वो क्या कहेगा, जी बिल्कुल समझ में आती है। मैथ्स पढ़ने वाला, सिंधी को समझने वाला, अरबी ज़ुबान को पढ़ने वाला, हर बंदा बताएगा ना आपको। लेकिन कुरान वाहिद वो किताब है कि आप उसको बग़ैर समझे पढ़ रहे हैं। क्यों? ये ज़रूरी है कि जिस कुरान को उतारा गया है उसे समझें, हाँ। उसकी ज़ुबान को समझें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अब जो आखिरी आयत है ना, वो जो खूबसूरत आयत हैं जिन्हें शब महराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत शब महराज में तोहफ़तन नबी को दी गई हैं, उसमें अल्लाह पता है क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अल्लाह हम पर वो बोझ ना डालिए जो हमसे पहले लोगों पर था। अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाइए, हम पर रहम कीजिए। ये जब आप इस अंदाज से पढ़ते हैं ना, जब आप कहते हैं ऐसे अल्लाह ताला हम तो इस काबिल ही नहीं ना, और अल्लाह ये कह रहे हैं कि ला तुकल्लफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को मुकल्लफ ही नहीं करते हैं, अल्लाह किसी पर ऐसा बोझ डालते ही नहीं है कि जो वो उसकी कमर बर्दाश्त ना कर सके। वो बोझ तो आप पर डाले ही नहीं गए, अल्लाह ताला ने डाले ही नहीं है ना। तो कनेक्शन बनाए अल्लाह ताला से। जब आप ये आयत पढ़ें ना, ख़ास तौर पर आखिरी 2 आयत का तर्जुमा याद कर लें, रात को पढ़ते हुए बस ये सोचें कि अल्लाह हम इस काबिल नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि आजमाइश को बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह हम पर रहम फरमाइए, हम पर वो बोझ ना डालिए जो हमसे पहले लोगों पर डाले गए। जब आप ये कहकर दुआएं मांगेंगे ना, और इस जो ये जब आयत पढ़े ना, उस वक्त आप जहन में रखें, आपको कोई सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, जहन में रखें अल्लाह ताला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर में मैं पिछले दिनों की बात बताऊं, हम बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और हमें लगता है बड़ा अच्छा है सब कुछ। मुझे लगता है पाकिस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है। रीज़न इज़ कि जब वहाँ पर बच्चे पलते हैं तो जिस तरह के वालिदैन वहाँ चीज़ें फेस कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे यही बता रही थी खातून के मेरा बेटा जो है ना वो लड़कों में इंटरेस्ट रखता है और मेरे लिए ये बड़ी तबाही है। और यहाँ पाकिस्तान में तो हम फिर बचा सकते हैं, बाहर के ममालिक में बचाना बड़ा मुश्किल है। तो वो मुझसे इतना रो के कह रही थी मदीहा कि मैंने किस तरह से मैंने अपने बच्चों को पाला, मैंने किस तरह से मेहनत की और मैंने उसकी स्ट्रगल देखी। तो मैं यही कहती हूँ कि जब आप ऐसे मसले में फंसे ना, फिर आप अल्लाह से कहें अल्लाह हम पे वो बोझ ना डालिए जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर वही जो आपने आखिरी 2 आयत जो आप पढ़ रहे हैं ना, बस उस वक्त आपका जो भी मसला है आपने जहन में रखना है कि अल्लाह ताला मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फाइनेंशियल डिस्टर्ब है, आप अल्लाह से कहें अल्लाह मैं इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिश्ते के मामले में आप डिस्टर्ब हैं, अल्लाह से कहें अल्लाह ताला मेरी बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो बातें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं शेयर करें अल्लाह ताला से, और जब अल्लाह ताला से आप शेयर करेंगे आपके मसले खुद ब खुद सॉल्व होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। और क्योंकि फिर हम यहीं से आके फिर मदद मांगते हैं ना, हम कुरान से मदद मांगते हैं। कुरान से मदद हम कैसे मांगते हैं? फिर जब अपने वज़ाइफ, जब हमने बहुत सारी बहनें हमारे भाई में कॉल करते हैं, जो सबसे कॉमन मसला जो हम देखते हैं, अगर मैं 2 में, एक तो रिस्क का, लोग परेशान हैं, जिसके पास है वो भी परेशान है कि नहीं और मज़ीद नहीं आ रहा, वो रिस्क माली मामला तो, और एक
جو رشتے نہیں ہو رہے، اب صرف یہ نہیں کہ لڑکی والے پریشان ہیں، لڑکے والے بھی اتنے ہی پریشان ہیں، تو ہم سورہ بقرہ کی کون سی ایسی آیات ہیں جو کہ اپنے بچوں کی نیک بختی کے لیے اس کو ان کا جتنا ورد ہو سکے وہ کر سکیں؟ دیکھیے اس سے پہلے انہوں نے مفتی نور بھائی نے ابھی جو حوالہ دیا تھا نا فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر کوئی انسان عادت بنا لینا نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح کم از کم اس آیت کی لازمی پڑھے، اول آخر درود پڑھنے کے بعد فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ٹھیک ہے نا؟ یہ خود دوبارہ سے ریپیٹ کر دیئے، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اول آخر 14 مرتبہ درود بھیجنے کے بعد اس کو ایک تسبیح عادت میں شامل کر لیں اپنی، نماز فجر کے بعد بھی اور نماز عشاء کے بعد بھی، اور اگر کوئی نماز ظہرین کے بعد پڑھ سکتا ہے تو بہت شاندار کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ظہرین میں اتنا فرصت نہیں ہوتی، مصروفیات ہوتی ہیں اس لیے، لیکن نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد ایک تو اس چیز کی، اس آیت کی عادت بنا لے انسان ہر حالت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار عالم جو ہے ظاہر ہے ہم نے جب اپنی تمام تر انحصار کہ اپنا تمام کافی خدا کو قرار دے دیا تو پروردگار ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا، چاہے وہ رشتے کے معاملات ہوں، چاہے رزق و روزی کے معاملات ہوں، چاہے وہ قرض کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے، یا صحت و بیماری کے معاملات ہوں، اس کو اپنی عادت بنائیں سلف۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ایسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسی حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں قرآن مجید فرقان میں اسی میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور آزمائش کے بعد وہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم تو راضی رہیں، جو راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی کوئی سی بھی آیت ذہن میں رکھیے گا، پورا کا پورا قرآن اللہ کا نور ہے، بے شک، نظم، اور یہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، ورحمۃ للمومنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں اس میں پورا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رزق ان کا بڑھاتا ہے جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، تو جو خرچ کرے گا اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ 7 سنابلہ فی کل سنبلۃ حبہ، اور جو خرچ کرے گا 7 سنابلہ اس کو اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کون ہے اس دنیا میں کہ جو ایک کا 10 پروفٹ دے، 20 پروفٹ دے؟ میرا رب ہے جو 700 گنا زیادہ پروفٹ دیتا ہے۔ ایک تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں صدقات کرتے رہیں، عطا کرتے رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کی کثرت کرتے رہیں، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے رہیں۔ پھر إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ قرآن کی آیت پڑھیں سورہ بقرہ کے اندر، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، درود تاج پڑھیں، کوئی سا بھی درود پڑھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں نبی السلام کا وسیلہ دے کے دعا مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح یہ رزق کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے سورہ بقرہ کے مختلف قسم کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہوتی جو آپ مال دے دیتے ہیں، مطلب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کو آپ اتنی مرتبہ پڑھ لیا۔ اچھا ہماری ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہم کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جب اس عملیات میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں موکل سورہ بقرہ کے موکل کو قابو کر لوں، سورہ رحمان کے موکل کی قابو کر لوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتے مقرر کیے ہیں، شاید تفسیر میں کثیر میں پڑھا تھا کہ والسماء والطارق، جو قرآن کی آیت ہے سورہ طارق، اس میں اللہ نے 72 فرشتوں کو مقرر کیا ہے حفاظت کے لیے۔ ہاں، تو اسی طرح قرآن کی سورہ بقرہ جو اللہ کے نوروں میں سے نور ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کو مبارکباد دیں کہ اللہ کے حبیب مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو سورہ بقرہ عطا فرما دی جو اللہ کے نوروں میں سے، تو کتنا بڑا خزانہ ہے یہ فرشتوں کا۔ اس پہ اللہ نے جنات کو بھی مقرر فرمایا۔ ہمارے جب ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کچھ وظائف کرنے کے بعد، ذہنی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہماری نیت میں فطور آ جاتا ہے۔ نیت میں فطور یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مخلوق کو قابو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔
تو یہ بھی شرک کے زمرے میں نہیں آ جاتا؟ نہیں، یہ رجت بھی ہو جاتی ہے. اچھا. جب ہم اس کے قابو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں پاورز بڑھانے کے کے لیے، کبھی کبھی جنات وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے کا دماغ ہی پلٹ دیتے ہیں، کیونکہ نیت اللہ کے لیے نہیں ہے نا آپ کی. آپ کی تو اپنی پاور کے لیے، آپ کی اپنی پاور کے لیے، اپنی ذات کے لیے. میرے پاس طاقت آئی ہے، میں اس کو بگاڑ دوں گا، میں اس کا کام خراب کر دوں گا، یہ تو اوقات نہیں ہے اس کی، یہ فلاں کو بگاڑ دوں گا. اب یہاں شیطانی دخل ہو گیا. جب شیطانی دخل ہو گیا تو پھر آپ شیطان کے راستے پہ چلے گئے، رحمان کے راستے سے ہٹ گئے، تو فرشتوں کی رحمتوں کا نزول، اس کی برکات، اس کی رحمتیں، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو جب بھی قرآن کی کوئی سی بھی سورہ پڑھیں، کوئی سی بھی آیت پڑھیں، فقط للہ، اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں. رزق کے حوالے سے پڑھیں تو یہ دعا کریں کہ پروردگار تو ہمارا بہتر جانتا ہے رزق، کیونکہ رزق اللہ نے کثیر تعداد میں دیا تو فرعون بن گئے، طاقت ملی تو شداد و نمرود بن گئے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا مال اس لیے دیا کہ آپ بار بار سجدہ کرتے رہیں اور اغنیا سے، امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دی جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس تکلیف میں اس لیے ہیں، کل اللہ پوری کائنات کے سامنے آپ کے لیے فخر فرمائے تو یہ میرا بندہ تھا، میں نے اس کو مشکل حالات میں رکھے. مجال ہے کہ اس کی زبان پہ شکوہ آیا، ہمیشہ آیا تو شکر ادا ہوا. اس نے ایوب کی طرح صبر کرنے کی کوشش ضرور کی. اس نے نبی اسلام ان کے اہل بیت اطہار کے طریقے پہ چلا، صحابہ کی طرح اس نے پتھر کھائے مگر ہمیشہ شکر ادا کیا. تو سورہ بقرہ کی کوئی سی بھی آیت پڑھیں مگر اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں. پہلا رکوع یا ابتدائی 5 آیات ہیں وہ پڑھیں. اچھا ان میں اب میں کیونکہ اپنے والد کا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں، جیسے وہ کرتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اب جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے بندہ خاص پر. تو والد صاحب کہتے تھے جب بندہ خاص کا تذکرہ آتا تو میں رکتا تھا اور میں کہتا تھا اے اللہ محمد مصطفیٰ جو تیرے عبد خاص ہے ان کے صدقے میں مجھے عطا فرما. اچھا اب یہاں اچھا یا ایھا لا تقروا عینا وقل انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم. تو پھر وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اپنے حبیب کی نظر کرم کے صدقے میں، تو خود کہہ رہے نا کہ محمد کو دیکھو نہیں، کہو نظر کرم کرو، تو اس نظر کرم کے صدقے میں مجھے عطا فرما. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلا ترضاها. اے اللہ چہرہ والضحیٰ کے صدقے میں تو نے قبلہ بدلا تھا نا، اس چہرے والضحیٰ کے صدقے میں میری بیٹی کی جو رشتے میں بندش ہے اس کو دور فرما دے، میرے رزق کے جو معاملات ہیں اس کو بہتر فرما دے. تو جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، فوراً ہاتھ اٹھا دیں پروردگار مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا مگر تو بن مانگے عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. تجھے دینا، ہمیں لینا نہیں آتا، تو دینے والا ہے. پروردگار اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق جو ہمارے لیے بہترین ہے. ہمارے ایسا ہوتا ہے رشتہ آ جائے نا بھائی ان سے، ہم ان سے چاہتے ہیں ان سے چاہتے ہیں، نہیں، آپ چاہتے ہیں چاندی یا آپ چاہتے ہیں لوہا مگر رب نے لکھا ہے آپ کے لیے سونا، اس کی رضا اور ہے. آپ کچھ اور مانگ رہے ہیں، وہ کچھ اور ڈیسائیڈ اس نے کیا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ اب یہ شعبان کے آخری ایام میں ہم انٹر ہو چکے ہیں تو بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو کہ شعبان میں ہمیں کرنی ہے، اور آف کورس یہ ہمیں تیاری کرنی ہے رمضان میں انٹر ہونے کی. تو اس تیاری کے والے سے بھی بات کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جواد بھی، کیونکہ یہ آخری ایام میں ہم انٹر ہو گئے، آخری عشرہ ہے شعبان کا. کیا کچھ کون سی تسبیحات ہے جس کا ان شعبان کے آخری ایام میں کرنا بڑا افضل جانا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اس سے بیشتر کہ یہ بیان کروں کہ مزید ہم ایام میں آگے کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے انجام دیا ہے اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ پریکٹس کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نا ایک طرح سے اتنا یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ورد کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، یہ نماز پڑھ لی، بس پڑھ لی، چینج آپ کیوں نہیں ہو رہے اس کے بعد؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بعض عرفاء تو یہ کہتے ہیں کہ جو نماز برائیوں سے بچا نہیں پا رہی وہ آپ کی باڈی پریکٹس تو ہے، حقیقت میں نماز نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کوشش کریں جو آپ نے ماہ رجب و شعبان میں انجام دیا ہے، جو بھی اعمال، وظائف، دعائیں، جو بھی نیک اعمال کیا آپ نے، اس کو محفوظ کریں. محفوظ کیسے ہوں گے؟ ایک تو آپ نے جو عبادتیں کی ہیں وہ آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کسی پر احسان نہیں جتایا. سورۃ العنکبوت میں کہے تھے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو بھی تم میں سے کوئی جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب کوئی نیکی کر لی، کوئی کام کر لیا، اب وہ دوسرے گھر والوں پر اپنا وہ جو روحانی روب جھاڑنا جسے کہتے ہیں نا، مطلب میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. نیکیوں کو چھپائیں.
किसी ने जैसे इमाम लोगों ने ज़मीन- रोज़ा भी रखा होता है, कहते प्लीज़ मुझे मेरा ऑलरेडी मेरा आज दिमाग खराब हो जाएगा, मैंने रोज़ा रखा, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाएगा, मैंने रोज़ा रखा। लोग ये तो बातें भी देखिए करते ना, हैं। वो इमाम ज़ैनुलब्दीन अलैहिस्सलाम का फरमान ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ी नेकी क्या है? फरमाया जिसे करके तुम्हें लगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी हैसियत ही क्या है। फरमाया सबसे बड़ा गुनाह मौला क्या है? फरमाया जिसे करके तुम्हें लगे ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। हमारे यहाँ उल्टा काम है यहाँ पर। इतना सा काम कभी करेंगे उसको बताकर जाहिर करके हम जो है रहा कर देते हैं। चुनाचे कोशिश करें कि ये करें, और जाते जाते माह शाबान में मफातुल जिनान और दीगर जो दुआओं की किताबें उनकी तरफ मुराजिया करें, और कम से कम एक कोशिश ये करें कि ये आखिरी जो अय्याम है इबादत की पाबंदी ज़रूर करें। मैं फिर जुमला कहता हूँ, माह रमज़ान अल्लाह सबको देखना नसीब फरमाए। हालत ईमान में माह रमज़ान आएगा, मस्जिदें सजेंगी, आबाद होंगी, लेकिन मस्जिदों को आबाद करें अभी से। और एक चीज़ और, रसूल अल्लाह की सीरत में मुतवातिर ये बात आपकी सीरत की किताबों में आई है हमारे यहाँ, और तमाम उलमा ने इसको लिखा है कि आखिरी के अय्याम में पैगम्बर मुसलसल रोज़ा रखते थे, और बाकायदा उम्महातुल मोमिनीन ने तो ये तक बयान फरमाया है कि हुजूर अपना बिस्तर और अपना बिस्तर मुबारक वगैरह उठाकर इस तरह समेट देते जैसे कहीं कोई जा रहा हो। तो पूछने वालों ने पूछा भी तो एहतमाम कैसे? फरमाया माह रमज़ान आ रहा है, उसका एहतमाम किया जा रहा है। और हुजूर माह शाबान के रोज़ों से रमज़ान के रोज़ों को मिला देते थे। ये वाला हुस्न हमारे अंदर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे पास उस शान का तो कुछ नहीं जो अपने रब की बारगाह में पेश करें, कि टूटा फूटा ही सही अगर हम अच्छे नियत के साथ पेश कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ वो खुदा कलील पे भी राज़ी हो सकता है, बशर्त ये कि वो मोहब्बत के साथ, मारिफत के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश करें। कितनी खूबसूरत बात की, कैसे हम रुखसत करें, कैसे तैयारियाँ करें। एक तो शबान को रुखसत करने के लिए, फिर दूसरा वेलकम करने की रमज़ान को। देखें, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो रोज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया, दूसरा ये है कि चूँकि हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा सवाब मिलेगा तो ज़कात रमज़ान में निकालते हैं। तो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले यानी शाबान में ही ज़कात निकाल दें। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, हाँ। ताकि जो हमारे गरीब, जो भी हमारे बहन भाई हैं, उनके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर सके, है ना। हाँ। अच्छा, वो वेट करते रहते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, ठीक है। अक्सर हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, और कहते हैं ठीक है बस, और वो हम एहतमाम करते हैं कि भाई वो लाइंस लगेंगी और फिर दिया जाएगा, तस्वीर दिखाया जाएगा। हाँ कि हाँ, बचें इससे। ये क्योंकि वाजिबात में से है, आपको देना ही देना है, फ़राइज़ में से है, ज़कात फ़राइज़ में से है, तो उसको छुपके से नेकी समझकर करेंगे ना, ताकि सामने वाले की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो सहाबा भी यही किया करते थे कि रमज़ान के आने से पहले जो भी उनकी ज़कात वगैरह बनती थी पहले ही दे दिया करते थे, ताकि उनके अय्याम अच्छे गुजरें। उसके अलावा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक फ़रमान भी है सूरह बकरा के हवाले से। अक्सर लोग अगर परेशान होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो असर की नमाज के बाद 5 मरतबा अगर सूरह बकरा की 2 आयात को तिलावत किया जाए, अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, तो भी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये मैंने एक चलते चलते बता दिया है कि अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हों तो ये भी अपने आमाल में शामिल रखें। बच्चों की आदत बनाएं कि वो नमाज के पाबंद हों। कोशिश करें कि जब आप नवाफिल पढ़ रहे हैं या सुन्नतें पढ़ रहे हैं, बच्चों को साथ साथ रखें ताकि वो भी आदी हों। और जो रमज़ान का हुस्न है, खूबसूरती है, क्योंकि नेकियों का, और ख़ास तौर पर ये शाबान शाहरी कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ताबीर किया है, बताया है हमें। तो कोशिश करें कि कसरत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ताकि आपको इस चीज़ का भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। घर में एक ऐसा अच्छा माहौल क्रिएट करें जो कि आने वाले रमज़ान को आपको बेहतरीन साबित कर सके। बच्चों के सामने शाबान में रोज़ा रखते हुए ना चलना है, ये ना कहें जैसे आपने कहा कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मुझे, क्योंकि बच्चा आपका सीख रहा है होता है और वो यही समझेगा रोज़े का मतलब सब्र नहीं है बल्कि रोज़े का मतलब जबर है। तो वो भी वही चीज़ क्रिएट करेगा जब वो रोज़ा रखेगा। और कोशिश करें कि छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो असर से मगरिब के दरमियान जो हम उसको कहते हैं कि रोज़ा, बच्चों का जो रोज़ा होता है, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए कि हाँ आपने, और उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। हाँ, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, और एक और चीज़ यही कि जो उन्होंने पॉइंट यहाँ पे उठाया कि बजाय कि हम रमज़ान में एंटर होने के बाद ज़कात दें, कितना ही अच्छा हो कि हम उससे पहले ही इन तमाम चीज़ों से फ़ारिग हो जाएँ। जी बिल्कुल। और देखिए उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जब माह रमज़ान आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जिनके यहाँ तंगी रिस्क की वजह से मसाइल होते हैं। तो हर आदमी अपनी इस्तिताअत के तहत कम से कम 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, जितना भी हो,
جیسے اپنے لیے راشن کا اہتمام کرتے ہیں نا ماہ رمضان سے پہلے، ایسے کم سے کم جتنی بھی استطاعت ہے ایک فیملی 2 فیملی کے لیے اتنا ان کے راشن کا اہتمام کریں اور ماہ رمضان سے پہلے ان کے گھر تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر لیں یا خود دینا چاہیں کسی اپنے عزیز اقربا کو دیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت ہم شرما ہی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا صدقے کے پیسے ہیں یا یہ ایک چیز دے رہے ہیں ان کو بری نہ لگ جائے کہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بہت آسان طریقہ ہے، ضروری تھوڑی بتانا. جیسے کہ آج امام ولادت کے دن ہے، ایسے بہت سارے ایام آتے ہیں، آدمی ایک لفافہ بنائے عیدی سمجھ کے، اس میں پیسے رکھے اور ملنے کے لیے جائے، سلام کرے کہ آج عید کا دن ہے میری سے عیدی رکھو یہ، ٹھیک ہے نا. ایسی ماہ رمضان سے پہلے جائیں، آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے، صدقہ نکالا ہے، کوئی بھی کسی بھی مت کے پیسے ہیں آپ لفافے میں رکھیے، اس دن سے منسوب کیجیے کہ ماہ رمضان والا ہے میری طرف سے عیدی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور ایک حقدار تک جو ہے وہ چیز بھی پہنچ جائے تاکہ خدا کی طرف سے آپ کو اجر عظیم ملے گا. تو اب جو آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر جیسے مولانا جواد نے کہا تھا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ روزوں کو متصل کر دیجئے، ٹھیک ہے، لہذا کم سے کم 28 29 30 یہ آخری کے 3 روز رکھیں تاکہ ماہ رمضان کے روزوں سے متصل ہو جائیں تاکہ ثواب آپ کو پورے ماہ شعبان کا مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اپنے لیے اہتمام کر رہے ہیں وہی اسی کم سے کم 2-3 راشن کا انتظام کریں اور کسی مستحق تک پہنچائیں. یقین جانیے کہ جب آپ کسی کے لیے اطلاع آتی ہے اور کسی کو مدد کر دیتے ہیں نا، جو سکون آپ کو اس وقت ملتا ہے نا، جو سرور آپ کو آ رہا ہوتا ہے کہ آج میری وجہ سے کسی کی مشکل حل ہو گئی، آج کسی وجہ سے کسی مریض کا علاج ہو گیا، آج کسی وجہ سے کسی گھر کے اندر جو ہے جو میں اپنا اہتمام کر رہا ہوں. اور دیکھیے اس میں ہمارا مشکل کیا ہوتی ہے کہ سوچتے یہ ہے کہ کم سے کم نہیں، جو چیز بہترین ہے تھوڑی دیں، آپ بہترین پسند کیجیے اس کے لیے. اچھا ہے، کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کے والد باپ نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ کپڑوں کا انتظام کر لیجئے، اس سے پہلے ان کے گھر میں کپڑے پہنچا دیجئے. اور لیکن یہ یاد رکھیے اس تمیز کو باقی رکھیے، یہ نہ ہو کہ میں اپنے بچے کے لا رہا ہوں 1200 روپے کی شرٹ اور دینے والی شرٹ ڈھونڈ رہا ہوں لنڈے کے اندر میں کہ 300 والی کو شرٹ مل جائے مجھے. نہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے. نیکی کرنی ہے تو اخلاق کے ساتھ کیجئے. اور سورہ بقرہ کے جو ابتدائی آیت ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ خدا کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو آپ نے جتنا دیا ہے، دیکھیے یہ جو کچھ دیتے ہیں ہم یہ خدا کو قرض دے رہے ہیں. اور قرض کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ قرض واپس کرتا ہے، مگر جتنا لیتا ہے اتنا واپس کرتا ہے. خدا کہتا ہے میری شان کے خلاف ہے کہ جتنا دیا ہے اتنی واپس کروں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم سے کم تعداد جو خدا کی طرف سے پڑھ کے آتی ہے وہ 10 گنا تو ہے کم سے کم. آپ ایک دیجئے وہ 10 گنا بڑھا کر دے دے گا. ہمیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین کے لیے اسپیشلی کہ آگے وہ ہم رمضان میں جو اسپیشلی جب ٹائم ہوتا ہے، جو عبادت وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ان کو ہوتا ہے کہ ہم چلو اب روزے سے فارغ ہو گئے ہیں تو چلو عید کے کپڑوں کی تیاری کی جائے. تو کتنا ہم کو کہیے کہ پہلے سے کر لیں، یہ ٹائم ہے اودھی میں کر کے جو ہے جو بھی اپنے کام شام کرنے وہ نمٹا لیں تاکہ وہ جو مہینہ ہے عبادتوں کا وہ خصوصی طور پہ عبادتوں کا ہی مہینہ رہے. دیکھیں میں اپنی بہنوں کے لیے ایک میسیج دوں گا. جو روزے رکھتا ہے، جو صائم ہوتا ہے روزے والا، اس کے لیے اعلان ہوگا وہ باب الریان سے داخل ہو. جنت کے مختلف دروازے ہیں، مگر وہ میری بہن، وہ میری بیٹی، وہ میری ماں کہ جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، بیٹی ہے تو اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے، بہن ہے تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، گھر کو جنت جیسا بناتی ہے، اور نماز 5 وقت کی پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اللہ نے مال استطاعت دیے تو زکوٰۃ دیتی ہے. جنت کے ساروں دروازوں سے اعلان ہوگا تم جس دروازے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اپنا شیڈول مرتب کیجئے، روزانہ کم سے کم آدھا 1 سپارہ پڑھنے کی عادت بنائیے. آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں، جو میری ماں بہن بیٹیاں ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں مثال کے طور پہ، روٹی بنا رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی رہیں. ہاں میں یہاں ایک بات اور بھی کہوں گا، خاص طور پہ کھانا بناتے ہوئے وہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. امام رازی نے تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا کہ جب تک پڑھنے والے کی بخشش نہ کروا دیں. آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تو اب وہاں سے بیماری چلی جائے گی، شفا آ جائے گی، بدحالی چلی جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، اب جو ہے بربادی چلی جائے گی، اللہ کی طرف سے سکون اور رحمت آ جائے گا. تو تمام
اپنی بہنوں سے مشورہ دوں گا کہ آپ کھانا بناتے ہوئے افطار بناتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب رہا ہی سامان، دیکھیے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں کہ ہم عید کو منا سکیں. عید تو اس کی ہوتی ہے جس کے روزے قبول ہوں. بالکل صحیح بات. عید تو اس کی ہوگی جس کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ قبول ہو. تو جو چیز منانی ہے اس کو دکھائیں. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم لا صورکم اجسامکم. اللہ تعالیٰ تمہارے نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسم، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دکھانا ہے، دیکھتا ہے. تو جو اللہ کو دکھانا ہے اس کی طرف دھیان نہیں، جو چہرہ لوگوں کو دکھانا ہے اس پہ دھیان دیا ہوا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم، اپنے دلوں کو صاف کر لیں. تو دلوں کو صاف کریں گے اللہ کے ذکر سے. ھذا القلوب لتصدى جلاؤها ذکر اللہ. ہر چیز میں زنگ لگ جاتا ہے، دلوں میں زنگ گناہ کی وجہ سے لگتا ہے. تو آپ بازار جائیں گے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا بہن، یہ گھڑی اگر میں نے اس نیت سے پہنی ہے کہ میں نماز کے اوقات میں دیکھوں گا، مجھے وقت ملے گا میں غریبوں کی مدد کروں گا، تو یہ گھڑی پہننا میرے باعث عبادت ہوگی. ٹھیک ہے. کتنی کی بھی نعمت ہے، یہ 5 لاکھ کی بھی ہے، 50 لاکھ کی بھی ہے، مگر نیت یہ ہے تو نعمت ہے. اب یہ 500 کی ہو، میں ان کو دکھا کے چلاؤں گا، میں ذرا دکھاؤں گا کہ ہاں بھی گھڑی پہن کر آیا ہوں، تو یہ باعث عذاب بن جائے گی، کیونکہ مقصد الگ ہو گیا، تکلیف دینے کا ہو گیا. تو جو نعمت اللہ نے دی ہے، آپ اچھا کپڑا پہنے اللہ کی نعمت سمجھ کر، آپ کو اللہ نے دیا، اب اچھا اللہ کی نعمت سمجھ کر کھائیں، تو یہ تمام چیزیں نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب الشدید. اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. تو فضول کاموں کو، اچھا یہاں ایک اور میسیج دوں گا بہنوں کے لیے، ایک آخری میسیج. میرے نبی نے فرمایا مومن فضول کام نہیں کرتا، اور فضول کام کرتا تو وہ مومن نہیں ہوتا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں تہجد میں اٹھتا رہا ہوں، کہیں کچھ اپلیکیشنز پہ اپنا وقت تو برباد نہیں کر رہا ہوں. وہ وقت کہ جب اللہ کی رحمتوں کا جو ہے نا، وہ فرشتے انتظار میں کہ امتی مصطفیٰ کی دعا مانگے اور آسمان کی طرف لے کے جائیں. ہم اس وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے شیڈول کو بنائیں. جتنا ہو سکے اگر موبائل اٹھائیں تو قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن پڑھیں، نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں، اور اپنے وقت کو اچھی طریقے سے یوز کریں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں حسان بھائی کی طرف جاؤں نعت کے لیے، کوئکلی میں ذرا جاننا چاہوں گی، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ہم ان کو تحفے میں کیا بھیج سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد میں نعت. دیکھیے ساری بات کو کنکلوڈ کر دیں کہ جیسے شعبان خود رسول اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے، تو سب سے بہتر تو رسول اللہ کی امت کو، اگر رسول اللہ کو اگر تحفہ دینا ہے تو دیکھیے ان کی رضا تو اس میں ہے کہ آپ ان کی امت کے بے کسوں کا خیال رکھیں. اس سال ہم بہت سے ایسوں کو عید میں دیکھیں گے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، حادثات میں، سانحات میں. یتیموں کو خوشیوں میں ملائیں. حضور نے فرمایا انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے والے جنت میں ایسے ہوں گے، اور حضور نے 2 انگلیوں کو ملا کے دکھایا. امت میں جو بے کس ہیں، مظلوم ہیں، فریاد رس ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں، تاکہ رسول بھی راضی ہوں اور ہماری آنے والا رمضان بھی اچھا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جیتے رہے. میں حسان بھائی جاتے جاتے بسم اللہ. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. اور صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے. اور میری مٹی مدینے شہر
راہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے۔ اور حاصل کلام شیر، غلام پنجتن ہوں میں، میرا وارث علی وارث، میرا وارث علی وارث، کوئی مشکل اگر آئے، کوئی مشکل اگر آئے، تو یہ مشکل کشا جانے، کوئی مشکل اگر آئے، تو یہ مشکل کشا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔